غزوہ خندق کا موقع تھا، پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ غزوہ خندق آپ کو پتہ ہے یہ وہ ہے جو سلمان الفارسی نے رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا جو ہے وہ آئیڈیا دیا تھا۔ اٹ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ بیٹل، اور سورہ احزاب جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل اس بیٹل کے واقعات ہیں، سورہ احزاب کی جو آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ احزاب سے مراد یہ کانفیڈریٹس، تین جو بڑے آپ کہہ لیجئے سٹیک ہولڈرز تھے اسلامک، جو آپ کہہ لیں دشمن جو تھے، وہ تین سٹیک ہولڈرز جمع ہو گئے تھے، ان کو احزاب کہتے ہیں، کانفیڈریٹس اکٹھے مل گئے تھے۔ بنو غطفان، بنو غطفان جو ہے یہ ایک عرب ٹرائب ہے، بہت ہی جنگجو قسم کا، اور بڑا اس میں سے الحمدللہ کچھ صحابہ بھی ہیں۔ اسی طرح قریش، قریش تو آپ کو پتہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہی واز لیڈنگ قریش، اور جوز جو تھے مدینہ کے وہ مل گئے تھے سارے، اسپیشلی بنو قریظہ۔ جوز کے تین ٹرائبز تھے مدینہ میں، اوکے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کینوکا، یہ تین جو تھے یہ ٹرائبز مدینہ میں رہ رہے تھے جوز کے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں آپس میں مل گئے تھے، اور مسلمانوں پہ ایکسٹریم فیئر طاری تھا کہ بہت زیادہ فوج ہے اگلوں کی، اسی لیے وہ جو آئیڈیا تھا دیٹ واز اے جینیس آئیڈیا کہ خندق کھود لی جائے۔ خندق جب کھود لی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک تھا قریش کے آگے اور ان اینیمیز کے آگے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادروائز مدینہ 3 سائڈ سے نیچرلی گارڈڈ تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی مدینہ گیا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہاڑ ہیں مدینہ کے ایک سائڈ پہ، احد پہاڑ اسپیشلی، اور کافی گھنے باغات ہیں، کافی گھنے کھجور کے درخت ہیں، تو جو تیسری سائڈ اوپن تھی وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، باقی جو 2 سائڈز تھے وہ نیچرلی پروٹیکٹڈ تھی۔ تو بہرحال یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایکسٹریم کولڈ تھی، ایکسٹریم ہنگر تھی، ایکسٹریم فیئر تھا مسلمانوں پہ، صحابہ جید صحابہ وہاں پہ موجود تھے، اور کافی دن گزر چکے تھے اس بیٹل کو، یعنی کافی عرصے سے مسلمان اس سائڈ پہ تھے، قریش اس سائڈ پہ تھا، اور بنو غطفان اس سائڈ پہ تھا۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کہاں پہ جائے گی، یعنی بیٹل کہاں پر جا رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بھی راشن ختم ہو گیا تھا، بیکاز وہ اس پار نہیں جا سکتے تھے راشن لانے، جتنا تھا وہ خرچ ہو گیا۔ آپ نے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھے تھے، اور صحابہ نے بھی اس اگزامپل کو فالو کیا آف کورس۔ تو حذیفہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے، اور سارے جید صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، علی، ایوری ون از دیئر۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھا کے ہم سے پوچھا کہ کون تم میں سے اینیمی کیمپ میں جائے گا اور جا کر خبر لے کر آئے گا کہ اس وقت وہاں کیا چل رہا ہے؟ اور حذیفہ صلی اللہ عنہ نے کہا ناٹ اے سنگل ون اسٹوڈ اپ، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، یعنی اتنی مشکل تھی اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائے، اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے پیچھے مڑے، رات کا وقت تھا، پھر اعلان کیا who amongst you will go and see کہ what's going on in the enemy camp؟ کہتے کوئی بھی نہیں اٹھا، ایکسٹریم فیئر، ایکسٹریم ہنگر اور ایکسٹریم کولڈ، اور بہت سخت کولڈ بریز چل رہی تھی۔ کہتے پھر انہیں 2 رکعت اور پڑھائیں، اور دوبارہ کہا تم میں سے کون اٹھ کر اینیمی کیمپ کی خبر لے گا جا کے؟ ناٹ اے سنگل ون آنسر، یعنی آپ سوچیں کتنا وہ مشکل لمحہ تھا، ٹھیک ہے، ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ پھر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ او حذیفہ گیٹ اپ، حذیفہ اٹھو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا آنر ہے حضرت حذیفہ کے لیے، یعنی حضرت علی واز دیئر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر واز دیئر، لیکن حذیفہ کا نام لے کر کہا حذیفہ اٹھو اور جاؤ، جا کر پتہ لگا کر آؤ۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جان بھی قربان تھی صحابہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے ہمت کی، اور ایکسٹریم ہنگر تھی، مجھے کولڈ بہت زیادہ تھی، ان کے پاس صحیح سے پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، تو کہتے کہ میں نے ہمت کی، اللہ کا نام لیا، اور میں گیا پھرتی سے، اور میں نے وہاں جا کر اس پار، خندق کے اس پار، بہت ہی چالاکی سے وہ گئے ہوں گے، بہت ہی اس طرح سے، تو وہاں جا کر انہوں نے چھپ کر نوٹ کیا کیا چل رہا ہے۔ اصل میں پروفیسر نے کیوں بھیجا تھا کسی صحابی کو، کسی ایک صحابی کو کیوں کہا تھا وہاں جا کے خبر لو؟ اگر آپ نے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس میں پروپیگنڈا بھی نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی یوزڈ وار پروپیگنڈا۔ اصل میں ایک صحابی تھے نوئم، یہ بنو غطفان سے تھے، تو انہوں نے اس وقت اسلام چھپ کے قبول کر لیا تھا سیکریٹیو انداز میں، نوئم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہوں، قریش کے درمیان اور بنو غطفان اور بنو قریظہ کے درمیان، یعنی ان کو جا کر کچھ بات بتاتا ہوں کہ قریش جو ہے نا وہ تمہیں بیک سٹیپ کرنے لگا ہے،
कुरैश पीछे हटने लगा है। इसी तरह बनु कुरैजा को जाके बताता हूँ कि सुनो मेरे कबीले वाले तुम्हें बैक स्टैब करने लगे हैं, तुम्हारे मर्दों को मार देंगे। हालांकि इट वाज अ लाई, बट आपको पता है कि इस तरह का झूठ जंग की हालत में बोला जा सकता है नबी वसल्लम की हदीस के मुताबिक, और ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है और इट्स फाइन, ठीक है, इसकी इजाज़त मिलती है। तो नबी वसल्लम ने उन पर ट्रस्ट किया और ऐसा ही हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। लेकिन फिर नबी वसल्लम ने भेजा सहाबी को ये देखने के लिए, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि क्या जो वो कह कर गया है वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए तो वो क्या देखते हैं कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने सबको जमा किया हुआ था और वो एक स्पीच दे रहे थे। और वो स्पीच इन शॉर्ट ये थी कि वो कहना ये चाह रहे थे कि एनिमी जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट ये था, और हमारे अपने जो कॉन्फेडरेट्स थे हमारा साथ छोड़ गए, यानी वो प्लान कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो लेट अस नॉट फाइट, लेट्स गो बैक। बहुत ज़्यादा कोल्डनेस हो रही है, ब्रीज बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, हम भूख और प्यास का शिकार हैं, लेट्स गो बैक। तो एक्चुअली इट वर्कड। उन्होंने देखा कि नुएम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना काम कर दिया। तो ये बात उन्होंने आके फिर रसूलुल्लाह को बताई बड़ी खुशी में। लेकिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ ये भी कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ही कहते हैं आई हैड अ क्लियर शॉट ऑफ अबू सुफियान। इनके हाथ में ये बहुत अच्छे तीर अंदाज भी थे, तो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में तीर थी और बहुत क्लियर शॉट था अबू सुफियान का, और इनके दिल में आया कि मैं शूट कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त अबू सुफियान जो है वो एनिमी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम कबूल करवाना था, ठीक है ना। यानी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि समटाइम्स में भी आपको कोई बंदा एनिमी नज़र आए और वो बड़ा स्टॉन्च ओपोनेंट हो इस्लाम का, लेकिन यू नेवर नो अल्लाह ताला ने आगे उसके हक में क्या लिखा हुआ है। ये बात हमारे लिए इतनी इनकरेजिंग है कि कभी कभी हम अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को देखते हैं ना, हम कहते हैं यार ये तो होपलेस केस, ये तो एनिमीज़ हैं इस्लाम के, ये तो क्लियर कट ओपोनेंट है, इनका तो हाल ही कोई नहीं है, ठीक है, यानी ये कुछ नहीं हो सकता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, हु नोज़ कि वो आपसे अच्छे बेहतर मुसलमान बन जाए, ठीक है। तो ये हमें बड़ी इंकरेजिंग बात पता लगती है। तो बहरहाल हज़रत हुज़ैफा वापस आए तो उन्होंने एक सीन बयान किया, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज में खड़े हुए थे। आप देखें कि ये भी हमारे लिए कितना मोटिवेशनल है कि देखिए हम इतनी सहूलतों के बावजूद, मैं अपना तज़किया ये करता हूँ, मैं जब ये रात पढ़ रहा था तो लिटरली मैंने अपने आप से ये पूछा, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कि सुभान अल्लाह इतनी सहूलतें हैं, एसी में हम सोते हैं, अच्छे बिस्तर पे हम सोते हैं, विंटर हो हम रज़ाई लेकर सोते हैं, हम इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं, उसके बावजूद हमसे फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ी जाती। सुभान अल्लाह। अब देखें नबी वसल्लम हंगर में है, एक्सट्रीम हंगर में, एक्सट्रीम विंटर है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ऐसी हालत में तो डीमोटिवेशन होनी चाहिए, ऐसी हालत में तो बंदे पे सुस्ती तारी होनी चाहिए। लेकिन जब हुज़ैफा वापस आए क्या देखते हैं, नबी वसल्लम नमाज में खड़े हुए, तहज्जुद में भी नफल पढ़ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा और नबी वसल्लम जो है ना नमाज से ताकत लेते हैं, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन।